اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ ہماری گفتگو آج امید ہے کہ اس موضوع پر مکمل ہو جائے گی کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا تصور انسان یا قرآن کا تصور انسان کیا ہے۔ وہ ہم نے پچھلی گفتگو میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارا اصل تعارف ہے عبد کا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہماری اصل شناخت، ہمارا پاکستانی ہونا یا امریکی ہونا یا ڈاکٹر ہونا یا انجینئر ہونا یا باپ ہونا یا بیٹا ہونا نہیں ہے۔ ہم نے جتنے تعارف اپنے اس تعارف پر غالب کر رکھے ہیں اتنا ہی ہم اپنی اصل سے دور ہیں۔ اور اگر آپ نے کسی دشمن سے لڑنا ہو اور آپ اپنا دفاع وہاں کر رہے ہوں جہاں آپ نہ ہوں، اور جہاں آپ ہوں وہاں آپ اپنا دفاع نہ کر رہے ہوں، تو یقیناً اس کا نتیجہ جو نکلے گا، اس کے لیے جو لفظ ہم بولتے ہیں وہ ہلاکت ہے۔ ہمارا حال بھی یہ ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں سے ہم نچنت ہیں، جہاں سے ہم اغوا ہو سکتے ہیں، جہاں ہمارا مال پڑا ہے، جو ہمارا اصل تعارف ہے، اور جو ہمارے ثانوی یا اس کے بھی بعد کے ہمارے تعارف ہیں، ان پر ہمیں اصرار ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں فلاں جماعت سے ہوں، میں وہاں اس جگہ رہتا ہوں، میں یہ زبان بولتا ہوں۔ یہ سب ہمارے جو تعارف ہیں، ان سب کو مغلوب جس تعارف سے ہونا چاہیے، جس تعارف کے تابع ہونا چاہیے، وہ ہے ہمارا اللہ کا بندہ ہونا۔ میرا کوئی تعارف دوسرے کے لیے، میرا دوسرے کے ساتھ متعلق ہونے کے لیے میرا کوئی تعارف ضروری اور لازمی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ خدا کا بندہ ہے۔ اور اس سے ہٹ کر اگر میں کسی طرح سے اس کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کروں گا تو یہ اور میں غیر ہیں۔ یہ بات اولاد پر واضح ہونی چاہیے، یہ بات بیوی پر واضح ہونی چاہیے، یہ بات ماں باپ پر واضح ہونی چاہیے، یہ بات ہمارے ہر تعلق کے دائرے
میں واضح ہونی چاہیے کہ ان تمام دائروں کا مرکز وہ جہاں پرکار رکھ کے دائرہ کھینچنا ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جو میرے ساتھ اس کو بائی پاس کر کے تعلق بنانے کی کوشش کرے گا تو اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تو ایاک نعبد میں جیسے عرض کیا تھا کہ یہاں تخصیص ہے، یہ اصل میں تھا نعبدو کا، لیکن یہ کیوں ہوا کہ ایاک نعبد، میرا ہر تعارف وہ اس تعارف کے تابع ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ اور اب جب میں اللہ کا بندہ ہوں تو یعنی پہلا کیا کہ میرا جیسے جیسے میں اپنے اس تعارف سے دور ہوتا جاؤں گا، میں اپنے حفاظتی حصار سے دور ہوتا چلا جاؤں گا۔ میں اپنے جیسے جیسے میں اپنے نیچے کے تعارف پہ اصرار کروں گا، نیچے کے تشخص پہ اصرار کروں گا، تو میں بلکہ کیا یہ کہنا کہ یہ میرا تعارف بھی ہے، یہ میرا تشخص بھی ہے، یہ میری حقیقت بھی ہے، میں اندر باہر سے حالات و احوال میں ہر دائرے میں ڈیفائن ہوتا ہوں اس سے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب اگر میں اس ترتیب کو بدل دوں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ یہ میں عرض کرتا ہوں ابھی کہ کیا نکلے گا، وہ یہ کہ میں جب اپنے ناقص تعارف پہ اصرار کروں گا تو اس سے صرف یہی نہیں ہوگا کہ میں دنیا کی نظروں میں کرپٹ ہوتا چلا جاؤں گا، بلکہ اپنی غلط شناخت سے آدمی اپنا تعارف بھی یعنی اپنے آپ کو سمجھنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ بحران اب اس کے آگے اس سے بھی بڑا ایک شروع ہونے والا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب میں اپنے آپ کو نہیں پہچانوں گا تو میں اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ اور میرا دشمن کون ہے؟ یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ تو یہ مجھے کس کے خلاف مدد مانگنی ہے؟ میں اگر اپنا تعارف غلط کر بیٹھا تو نہ میں خود کو پہچان سکوں گا، نہ میں دنیا کے سامنے درست طور پر جا سکوں گا۔ تو اب جو میرا دشمن ہے، جس کو پتا ہے میں کہاں ہوں، یعنی میرے دشمن کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ میں کون ہوں، میرے دشمن کو یہ بات پتا ہے، میرا دشمن مجھ سے زیادہ اگر جانتا ہوگا تو میری ہلاکت لازم ہے۔ میرا دشمن اگر مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو مجھے برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور میرے دشمن کے بارے میں اور اس کے گروہ کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو میرا اصل تعارف ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جس کے خلاف مجھے مدد چاہیے وہ ابلیس ہے۔ میرا سب سے بڑا تعارف پاکستانی ہونا نہیں ہے، میرا سب سے بڑا تعارف قرآن اکیڈمی میں ہونا نہیں ہے، میرا سب سے بڑا تعارف کسی جماعت اسلامی یا تنظیم اسلامی کا ہونا نہیں ہے، میرا انجینئر، ڈاکٹر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور کوئی ڈاکٹر بن جانا نہیں ہے۔ میرا اصل تعارف ہے کہ اب جب میں اس تعارف پر اصرار نہیں کروں گا، میں اپنی اس حقیقت پر اصرار نہیں کروں گا،
تو تمام صورتیں جنہوں نے اس حقیقت کے تابع ہونا تھا وہ ساری کی ساری مسخ ہو جائیں گی، اور وہ مسخ کرنے والا ازل سے جانتا ہے کہ میرا دشمن اصلی کون ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے ان کے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ تو میرا دشمن امریکہ نہیں، میرے دشمن قادیانی نہیں، میرے دشمن یہودی نہیں، میرے دشمن شیعہ نہیں، میرے دشمن سنی نہیں، عیسائی نہیں۔ کون ہے دشمن میرا؟ میرا دشمن جس کے مقابلے میں نے اللہ کی مدد مانگنی ہے یا اللہ کی مدد مجھے چاہیے، اور وہ تھکتا بھی نہیں، وہ میرے آخری سانس تک لگا، تو میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں آج، اور میں تجھ سے مدد مانگتا رہوں گا ہمیشہ۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر 1,24,000 انبیاء اگر ہم جماعت ہو کر بھی ابلیس کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے تو ان کی حیثیت آندھی کے سامنے آئی ہوئی تنکوں سے زیادہ نہیں ہوگی۔ شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ کی مدد چاہیے، اور مستقل چاہیے، محمد رسول اللہ کو بھی چاہیے، موسیٰ کو بھی، ابراہیم کو بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوئی لمحہ اس سفر میں ایسا نہیں آنے والا کہ ایک ہم اپنی حقیقت کے معاملے حقیقت پر اصرار نہ کریں، اور یہ میری حقیقت ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس کے ساتھ باقی تمام صورتیں اس کے تابع ہوں گی۔ میں ڈاکٹر سے انجینئر، انجینئر سے ڈاکٹر، تاجر سے مجاہد، مجاہد سے تاجر، امام مسجد سے خلیفہ وقت، ٹھیک ہے؟ اور میں منطقی سے محدث، یہ سب بن سکتا ہوں۔ میرے یہ سب تعارف عارضی ہیں، یہ سب بدل سکتے ہیں۔ ایک تعارف جو نہیں بدلے گا وہ میری حقیقت ہے، وہ میرا تعارف کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ ایک اس بات پر کوئی کمپرومائز، کوئی ادنا درجے کی تبدیلی اس میں نہیں ہو سکتی۔ سب کچھ، میں آج تمہارا حاکم، کل تمہارا محکوم، میں آج تمہارا دوست، کل تمہارا دشمن، یہ سب ہوتا رہے گا۔ جس میں تبدیلی نہیں آ سکتی وہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کی عبادت کا مطلب حضور کی اطاعت سے نکال کے کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، ایاک نعبد، یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ اس کے مقابلے میں ابلیس اپنی تمام ذریت سمیت آپ پر حملہ آور ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ایسا ہے کہ اس دعوے کے بعد جو باطل کی سب سے بڑی قوتیں ہیں، اگر آپ اس دعوے میں سچے ہوئے تو وہ آپ کی طرف یکسو ہو جائیں گی، اور اس کے بعد آپ اگر اللہ کی مدد نہیں مانگیں گے، مسلسل نہیں مانگیں گے، ہر نماز، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں آپ جب تک یہ نہیں مانگیں گے کہ یا اللہ میری مدد کر، اب مدد کس میں کرنی ہے؟ مدد کس میں کرنی ہے؟ اللہ نے مدد کس میں کرنی ہے؟ مجھے اللہ کی مدد کہاں چاہیے؟ مجھے اللہ کی مدد اس لیے چاہیے کہ میں سیدھے راستے پر چلنا ہے، اور اس سیدھے راستے سے میں کسی بھی وقت بھٹک سکتا ہوں۔ یہ نہیں، ہر لمحہ میرا ڈگمگاتا ہوا قدم ہے، اور اللہ جب تک مجھے سہارا نہیں دے گا میں صراط مستقیم پر قدم جما کر نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے؟ تو میں اپنے اس تعارف پر کمپرومائز کر جاؤں گا۔ مسلمانوں نے کر لیا ہے۔ اب ہر والد کو فکر ہے کہ میری اولاد کیا بنے، وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ ہر آدمی جب اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے تو اس کے تعارف میں جب وہ چاہ رہا ہوتا ہے یا وہ
اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کسی میں، اس میں جس چیز پر اصرار نہیں ملتا وہ یہ ہوتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا امتی اور اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن دین نے ہمیں کیا سکھایا؟ ہر دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اس نماز میں فرائض ہیں، سنتیں ہیں، وہ نوافل جو حضور نے پڑھے، اور نوافل ہیں وہ نوافل جو ہم نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان تمام کی اگر آپ تعداد ملائیں تو کتنی رکعتیں بنتی ہوں گی؟ اس ہر نماز کی ہر رکعت میں خدا سے یہ مانگنا ہے، تو یہ 24 گھنٹوں میں 48 دفعہ دعا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز کے لیے تو نہیں ہوگا نا، یہ معمولی خطرہ تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس دعوے پر قائم رہنا آسان تو نہیں ہوگا، مشکل ہوگا۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرا پہلی بات میرا دعویٰ ہے، یعنی میرا دعویٰ یا میرا اقرار ہے، یعنی ہم ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو دنیا سن رہی ہے، باطل سن رہا ہے، تو یہ اللہ کے حضور میرا اقرار اس کے رخ سے دعویٰ ہے، اس کو چیلنج ہے، اور اللہ کے حضور میں یہ ایک اقرار ہے، ایک وعدہ ہے، اور اس کے بعد میں اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر اللہ کی مدد کے بغیر قائم، جیسے وہ ہے نا کہ یا اللہ، اللہم، یہ عجیب دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک منک، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ کی مدد کے بغیر اللہ سے کیے ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ فاسٹ سے کوئی میرا خیال ہے بہت سوال آیا، کیا جی اگر ہم بے بس ہیں تو جزا و سزا کیوں؟ بھائی یہ بات میں نے کہی ہے ابھی کہ ہم بے بس ہیں؟ میرا خیال ہے یہ بات میں نے نہیں کی۔ بے بس یعنی جو اللہ سے مدد مانگ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بے بس ہے تو اللہ سے مدد مانگ رہا ہے؟ یہ بات تو آپ کر رہے ہیں۔ انسانی اختیار میں نا، اچھا میرا خیال ہے آپ کوئی وہ ہیں یہاں؟ کوئی نہیں، صادق صاحب آپ ہیں یہاں؟ صادق صاحب ہیں نا؟ وہ نظر آ رہے ہیں کہیں مجھے، ہاں وہ یہ سامنے، ہاں تو آپ چھپ کے حملے کر رہے ہیں، آج سامنے نہیں آیا تو میرا جوش انہوں نے ہوش میں بدل دیا۔ چلے پھر دونوں فیلڈز میں آدمی کو چل سکنا چاہیے نا، کیوں جی؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے تو ہم بے بس ہیں۔ تو یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب آدمی نہ اللہ کو جانتا ہو نہ خود کو، یعنی دعا کو بے بسی سے جوڑنا یہ نہیں صحیح۔ اصل میں جو یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اس اختیار کے نتیجے میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے، وہ فیصلے کے امکانات متعدد ہوتے ہیں، ان میں سے میں نے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، وہ انتخاب غلط ہو سکتا ہے، اور یہ انتخاب اگر غلط ہو جائے تو یہ تیزاب کوک سمجھ کے پی جانے جیسی غلطی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ میں، اور یا ایک اور بات بھی کہ جو
اللہ کے حضور میں، اس پہ ہماری بات ہو گئی کہ جو اللہ کے حضور میں اپنا انکار نہیں کرتا وہ دنیا کے سامنے ثابت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اپنا انکار اللہ کے حضور کرنا ضروری ہے. تو میں اللہ کے ہاں اپنے اوپر جتنے کانٹے لگاتا چلا جاؤں گا اتنے ہی میں اتنی حد تک میں دنیا کے مقابلے میں ثابت ہوتا چلا جاؤں گا. جب میں کہوں گا خدا کے حضور میں کہ یا اللہ میں نہیں ہوں، ظاہر ہے کہ میں ہوں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں ہوں. تو میں جب کہوں گا میں نہیں ہوں تو یہ آواز جب دنیا میں میری گونجے گی تو خدا اس میں سے نہیں کو حذف کر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بات دیکھنی چاہیے. یہ میں آپ دعا استخارہ کا ترجمہ یار اس دن بھی آپ کو بتایا تھا، تو اصل میں نا ٹھیک ہو گیا. چلیں اب کوئی اور غلطی مجھ سے ہو جائے تو آپ روکیے گا فوراً. ٹھیک ہے، تو اب جناب یہ پڑھے لکھے لوگوں میں گفتگو کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ صرف سن کے ہی سر نہیں ہلاتے رہتے، سمجھ کے ہلاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا جی آگے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا ایک اور بات ہے، یہ مدد جو چاہی جاتی ہے نا، اگر ہم تھوڑی سی زندہ قوم بھی ہوتے تو یہ بات ہمیں فوراً سمجھ. عرب زندہ قوم تھے، انہیں یہ بات سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی. مدد اسی کی جاتی ہے جو کوشش کر رہا ہو. یہ پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتا، یہ سمجھتے ہیں کہ مدد اس کی جاتی ہے جو کچھ نہ کر رہا ہو. کچھ نہ جو کر رہا ہو اس کی مدد نہیں کی جاتی. مدد کی ہی اس کی جاتی ہے جو کوشش کر رہا ہو. کوشش نہ کرنے والا اگر مدد مانگے گا تو ظاہر ہے کہ یہ خدا سے بھی اور دنیا سے بھی مذاق ہے. تو مدد کرنے والے اپنے مذاق کے وہ خیرات کر دیتے ہیں، مدد نہیں کرتے. مدد کوشش کرنے والے کی جاتی ہے کہ تم نے اتنی کوشش کر لی، اب تم آگے نہیں بڑھ پا رہے تو چلو یہ لو مدد. تو مدد مد سے ہے. شیخ صاحب تو عربی ماشاءاللہ بہت پڑھتے ہیں نا. مد سے ہے. مدد یعنی آپ یہاں تک پہنچے اور پہنچنا یہاں تک تھا، تو اب آپ کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا وہاں تک، یہ مدد ہے. یعنی آپ یہیں جمے ہوئے ہیں نقطے کی طرح، لوتھڑے کی طرح، اور اب آپ کہیں کہ میری مدد کرو. تو کس چیز کی مدد کریں بھائی؟ مدد تو نقص کو ریپیئر کیا جاتا ہے، اور نقص کوشش میں ہوتا ہے نا. آپ نے کوشش کی، ناقص معدوم تو نہیں ہوتا نا. جب جانتے ہیں کہ ناقص اور معدوم میں یعنی کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا تو وہ تو ناقص نہیں ہوتا. ناقص وہ ہوتا ہے جو ہو لیکن جتنا ہونا چاہیے اتنا نہ ہو. تو اب اس کی مدد کی جائے گی نا. آپ دیکھیں صادق صاحب، اس کی میں تیاری تو نہیں کر کے آیا ہوا تھا، بول ہی نہیں رہے یار. یہ تو آئی ہوپ آپ کے ڈسکورس میں خلل پیدا نہیں کرے گا. نہیں کیوں کرے گا؟ لیکن اب ڈسکورس کا مطلب مجھے بتانا ہے کسی دن یہاں آ کر، ادھر سے نہیں، یہاں آ کر تیاری کر کے آئیے گا. تو آپ شادی کو چیلنج کر رہے ہیں. ہاں ظاہری بات ہے کہ چیلنج کر رہا ہوں نا. تو اب ان کو لگ بھی رہا ہے کہ ان کو چیلنج اب سیریس ہے. وہ پورا ہوتا جائے گا انشاءاللہ. اچھا اللہ کرے، اللہ کرے. یعنی دیکھیں اگر وہ پورے نہ اترے نا تو ظاہر ہے کہ یہ تکلیف دہ بات ہے. کہتے ہیں نا اس محفل میں مت بیٹھو جس میں تمہیں کوئی چیلنج فیس نہ کرنا پڑے. یعنی آپ اگر ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں نا جس میں کوئی چیلنج فیس نہیں کرنا پڑتا آپ کو، تو آپ کی سطح بلند نہیں ہوتی. تو آدمی جب بھی کسی ایسی محفل میں بیٹھتا ہے تو یہ اس کا ظاہر ہے کہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا اب میں چل پڑوں ادھر. جی ہاں جی،
جناب اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو بات ہے اہدنا، اصل بات یہی ہے کیا کہ ہمیں ہدایت دے. تو اب یہاں ہدایت کیا مراد ہے؟ یہ ساری باتیں اللہ کا تعارف، اس کا سارا، پھر ہم اس کے بندے بھی ہیں، اس سے مدد بھی چاہ رہے ہیں. تو یہ آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ یعنی اس ہدایت میں اضافہ مطلوب ہے. یعنی ہم انسانی سطح پر ذمہ دار ہیں اپنی حفاظت کرنے کے. اللہ نے ہمیں پر دے کے بھیجے ہوں اور پروں پر ہم جب لگا لیں کیچڑ اور پھر اللہ سے کہیں کہ اب بارش برسا، تو نہیں برسے گی بارش کہ وہ کیچڑ دھلے. یہ نہیں، اللہ نے جو صلاحیتیں دے کے بھیجی اپنے اور دنیا کے تعارف کی، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. اور یہی مدد میں کہہ رہا ہوں نا، مدد یہی ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن اس میں بھٹکنے کے امکانات میری کمزوریوں کی وجہ سے موجود ہیں. میں بھٹکتا ہوں اور یہ بھٹکنے کا سبب بتا دیا کہ یہ میرا اختیار ہے. بے بسی نہیں ہے دعا کا سبب، یعنی دعا با اختیار کرتا ہے، بے بس نہیں کرتا. دعا اختیار کی علامت ہے، کوشش کرنے والا کرتا ہے، بے اختیار نہیں کرتا. اس کو تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ دعا کس چیز کی کرے گا؟ ٹھیک ہے، اس کے کندھے پہ کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، وہ کچھ کرنے جوگا ہے ہی نہیں، تو وہ کیا دعا کرے گا؟ اچھا جناب آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط کا مادہ جو ہے نا جی، یہ سین را اور تا ہے، سواد بدلا ہے. ٹھیک ہے، سین بدلا ہے سواد میں. یہ ہوتا ہے، یہ ابدال ایک قسم ہے لغت میں، لفظ اس طرح بدلتے ہیں سین سواد. اصل میں یہ سین ہے. اور یہ اس کو صراط کیوں کہتے ہیں؟ صراط کا مطلب ہے طریق، راستہ. لیکن طریق کو صراط کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ہر طریق صراط نہیں ہوتا. صراط اس لیے کہتے ہیں کہ یعنی جس پر جو چل رہا ہو نا، گویا وہ اتنی روانی سے چل رہا ہے جیسے کوئی چیز جب نگلی جاتی ہے تو آرام سے حلق سے اتر جاتی ہے. تو یعنی یہ کسی راستے کے آسان ہونے کی یعنی یہ ہے نا، اس کو صراط کہنا کہ یعنی ایک تو وہ بڑا راستہ ہے. اور بڑا راستہ کیوں کہا؟ کیونکہ جو چیز نگلی جا رہی ہوتی ہے وہ حدوں کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ سین رات میں نگلنا ہے نا، نگلنے کا معنی ہے اس میں. تو اب وہ ایک تو حدوں میں ہوتی ہے، دوسری وہ آسانی سے منتقل ہو رہی ہوتی ہے ایک نقطے سے اگلے نقطے کی طرف. یعنی جس طرف اس نے بڑھنا ہے اس طرف وہ آسانی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے. اسے ہی نگلنا کہیں گے نا، وہ اٹکتا رہے تو اس کو کوئی نگلنا تو نہیں کہے گا. تو ایک نقطے سے دوسرے، یہ سب صراط کے لفظ میں ہے کہ ایک نقطے سے دوسرے تیسرے نقطے کی طرف آگے کی طرف بڑھنے کا سفر بالکل بلا تکلف جاری ہے. اور راستہ بڑا ہے، شاہراہ ہے، جو جیسے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اپنے اوپر چلنے والوں کو. تو ویسے بھی راستہ جو بھی ہو وہ مسافر کو اپنے اندر رکھتا ہے. تو اگر یعنی سفر کا راستہ، اس کی وسعت مسافر کی بضاعت سفر سے زیادہ ہوتی ہے، تو تب ہی وہ راستہ بننے کے قابل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یعنی وہ ضرورت سے زیادہ ہدایت اتنی کہ مجھے جو چاہیے اس سے زیادہ، ٹھیک ہے نا، یعنی مجھے جتنی ضرورت ہے اس میں گنجائش اس سے لازماً زیادہ ہوگی، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے راستے میں. اور یہ مستقیم ہے. مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے، مستقیم کا مطلب سیدھا پیمانہ رکھ کے نہیں ہے، یعنی آپ نے گز رکھا اور لکیر مار دی، آپ نے کہا یہ سیدھا ہے. یہ نہیں. سیدھے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے
جہاں پہنچنا ہے نا راستے نے، یہ بالکل وہاں پہنچتا ہے، یعنی درمیان میں یہ کہیں اور طرف، یعنی جو ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ، یعنی آپ نے یہاں سے جہاں پہنچنا ہے وہاں تک کا راستہ، اب اس راستے میں مختلف راستے اور بنے ہوتے ہیں ادھر ادھر کے، تو اب میرا چونکہ میرے پاس اختیار موجود ہے تو میں اب اصل راستے سے ہٹ کر کسی اور پگڈنڈی پہ پڑھ سکتا ہوں، یہ میرے، اگر میں مجبور محض ہوتا تو مجھے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں یہاں سے چلتا چلتا ہی چلا جاتا، پہنچ جاتا اپنی منزل پہ، لیکن اب یہاں یہ ہے کہ اس راستے میں ٹھیک ہے گرم یہ اسامہ صاحب کا سوال ہے کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو بھی انسان نے بھٹکنا تھا، شیطان کیسے نہ ہوتا؟ شیطان نے تو ہونا ہی تھا، شیطان کے نہ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یعنی آزمائش میں آزمائش نہ ہوتی، شیطان نہ ہوتا تو انسان بھی نہ ہوتا شاید، انسان ہاں پتہ نہیں، اب یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے۔ شیطان کو اسی بات پہ غصہ چڑھا تھا نا، مطلب آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنانے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو ساری محنت اس کی تھی کہ مجھے خلیفہ بننا چاہیے، لیکن ان کو بنا دیا گیا۔ کہاں سے پتہ چلا یہ بھی ریسرچ سے پتہ لگا، اور مجھے بھی دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جی جی ضرور۔ ہاں، اہدنا سے کیا مراد ہے وہی بتانے لگا ہوں نا، میں اپنا منیب ہے نا یہ میرا خیال ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو اب یہ سیدھا راستہ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں دکھا سیدھا راستہ، تو اب یہاں یہ مراد ہے نا کہ یہ دعا ہے اصل میں، اہدنا امر کا صیغہ ہے، اور امر میں نے پہلے بھی عرض کر چکا کہ امر کا صیغہ اور دعا کے صیغے، یہ دعا کے صیغے بھی امر کے کیوں ہوتے ہیں؟ اب اس میں ایک بحث دوسری ہے کہ اہدنا جو ہے یہ بغیر حرف جر کے دوسرے مفعول کی طرف متعدی نہیں ہوتا، لیکن یہاں ہے تو یہاں پر شاید کوئی حرف جر جو ہے وہ محذوف ہے، حرف جر کے محذوف ہونے سے مجرور پہ نصب آ جاتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ میں منیب کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ سوال کر رہا تھا نا،
یہ اس طرح کی باتیں درمیان میں کرتے رہنے سے آپ اریٹیٹ نہیں ہوتے؟ جو میں کرتا ہوں درمیان میں ہونا چاہیے، کیونکہ میچورٹی اریٹیشن کے بغیر نہیں پیدا ہوتی. جو اریٹیٹ نہیں ہوتا نا اس نے میچور نہیں ہونا کبھی. یہ بات لکھ لیں آپ. تو اس کرسی میں بیٹھے ہوئے آدمی کا صرف ایک کام ہے کہ وہ اریٹیٹ کرتا رہے، باقی کام خود بخود ہوتا رہتا ہے. وہ میں کروں گا. تو وہ جو اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں اہدنا کے بارے میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ بھی ہے کہ ہمیں قائم رکھ، یہ بھی ہے کہ ہم اضافہ کر اس میں، یعنی تینوں طرح کے مطلب ہیں. صراط مستقیم کا مطلب عرض کر دیا. یہ مستقیم اصل میں نا مستقیم مستقوم تھا، کاف واو میم اس کا مادہ ہے. تو یہ پھر حروف علت جیسے یا میں بدلتے ہیں، یہ جب آپ لوگ آگے پڑھیں گے عربی تو اس وقت آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مستقوم اصل میں مستقیم کیسے بنا، یا واو میں کیسے بدلی. ابھی میں پوچھوں کسی سے تو وہ مجھے بتا دیں گے ضرور. میں پوچھوں؟ واو کی زیر پیچھے کاف میں منتقل ہوئی نا، اور پھر وہ جب زیر پیچھے ہو تو اگلا حرف علت یا میں بدل جاتا ہے. تو یہ بن گیا مستقیم. اب قائم ہے نا، کاف واو میم ہے جس سے قائم بنتا ہے کہ سیدھی راہ، ایسی راہ جو بھٹکتی ہوئی نہ ہو، جس پہ آدمی چل کے اپنی منزل پر جہاں اس نے پہنچنا ہے وہیں پہنچے، اور وہ راستہ جو اس نے چنا ہے اصل راستہ وہ کہیں اور نہ نکل جائے. غلط مڑ جانا ایک الگ بات ہے، یعنی آپ سیدھے راستے پر تھے اور غلط مڑ گئے تو اہدنا الصراط المستقیم میں یہ بھی ہے کہ آج میں صحیح راستے میں، کل میں غلط مڑ سکتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ راستے کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے کہ آپ اس راستے میں تو پگڈنڈی کوئی آئی ہی نہیں، لیکن آپ جب اینڈ پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا جانا اور تھا، پہنچ اور جگہ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، مطالبہ ہے. اب یہاں اصل بات تو یہ ہے نا کہ یا اللہ مجھے ہدایت پر رکھ، اس میں اضافہ فرما. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. اب دوسری بات یہ کہ وہ راستہ خدا سے دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ہی رکھنا، کہیں ہم بھٹک نہ جائیں. اچھا، اب اس میں اگلا جو لفظ ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ایک لفظ ہے صراط، تو واضح ہو گیا نعمت. نعمتیں اللہ نے، اگر نعمت سے مراد دنیاوی نعمت ہو، ٹائم جا رہا ہے اور باتیں آج اس کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. نعمت نماز کے بعد بھی نماز کے بعد نا وہ بنے گا نہیں، آج ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر آپ لوگ مجھے درمیان میں بھی ٹوکتے نہ رہتے نا تو یہ ہو گیا ہوتا آج. تو وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، نعمت اگر دنیاوی ہی مراد ہو تو وہ تو اللہ نے بے تحاشا لوگوں پر ویسے ہی کی ہوئی ہیں. انعمت علیہم، یہ کون سی نعمت مراد ہے یہاں؟ یعنی نعمت سے یہاں مراد وہ ہے چاہے دنیاوی ہو لیکن جو اپنے انجام کے اعتبار سے تباہی نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس کا ایسا خیر جس کا انجام برا نہ ہو، وہ نعمت مراد ہے. یعنی بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، جن دولت بھی نعمت ہے، حسن نعمت ہے، اختیار نعمت ہے، طاقت نعمت ہے، یہ سب نعمتیں ہیں. لیکن یہ نعمتیں لازم نہیں ہے کہ اپنے انجام کے اعتبار سے بھی خیر ہو. ٹھیک ہے، یہاں کون سی نعمت چاہیے؟
کس نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ انعمت علیہم، اور یہ تمام لوگ ماضی کے ہیں، گزرے ہوئے انبیاء، ان کے ساتھی۔ انعمت علیہم میں کون لوگ مراد ہیں؟ صرف ایک، انبیاء، اور پھر ان کے ساتھی جو بھی ہیں، یہی انعمت علیہم میں ہے نا، جن پر ہم کون ہیں؟ گزرے ہوئے سارے نبی، اور ہمارے لیے پھر حضور اور صحابہ بھی ہیں۔ لیکن اس میں جب یہ نازل ہو رہا ہے قرآن تو کون لوگ ہیں؟ تمام گزرے ہوئے لوگ۔ ہاں، اب کون سی نعمت ہے جس پہ اتنا اصرار ہے؟ کیوں؟ یہاں پہ دیکھیں نا، اصرار، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا پہ بات پوری ہو جاتی، صراط المستقیم اضافہ کیا، پھر صراط المستقیم مستقیم کہہ دیا، لیکن پھر صراط پہ اصرار ہے۔ صراط المستقیم یہ صفت آ گئی، اس کے بعد آگے صراط الذین، وہ اس میں موصول لے آئے، یہ خود صفت کی تفصیل ہوتی ہے۔ اس صراط کو اتنا واضح کیوں کیا جا رہا ہے؟ کوئی اہم چیز ہوگی، بہت اہم شے ہوگی، ٹھیک ہے؟ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جو یہ ہیں، یہ نہیں ہے۔ اور وہ اس میں اہم بات کون سی ہے؟ یعنی راہ ان لوگوں کی جن پر تیری نعمت ہوئی۔ اصل میں یہ راہ نعمت ہے، یعنی ہدایت نعمت ہے، انبیاء کے نقش قدم پر چلنا نعمت ہے۔ بدل رہا ہے نا، یعنی یہ پورا تصور بدلا جا رہا ہے۔ نعمت کون سی نعمت ہے؟ صراط الذین انعمت، یعنی تیری نعمت ان پر ہوئی کہ وہ ایک راستے پر چلے، یعنی اس راستے پر چلنا تیری نعمت تھی۔ صراط الذین انعمت علیہ، اور نعمت عرض کیا کہ جو انجام، وہ خیر جس کا انجام برا نہ ہو، وہ نعمت ہے، باقی کوئی خیر نعمت نہیں ہے۔ تو اب آگے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے نعمت کی، اب انہی کی صفت ہے غیر المغضوب علیہم۔ اب نعمت سے دوری یا خدا سے دوری یا ہدایت سے دوری دو حجابات کے سبب سے ہوتی ہے۔ ایک ہے جس کو کہتے ہیں حجاب ناری، اور دوسرا ہے جس کو کہتے ہیں حجاب نوری۔ تو یہود حجاب ناری سے برباد ہوئے، وہ مغضوب علیہم ہیں، یعنی وہ اللہ سے کیا کیا انہوں نے اللہ سے بھاگنے کے لیے بری تعویلیں کی، دور بھاگنے کے لیے، یہ سوء تعویل سے برباد ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہیں؟ مغضوب علیہم ہیں، جن کا نفس خدا اور ان کے درمیان رکاوٹ بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کون سا ہے؟ نفس رکاوٹ بن جائے خدا اور بندے میں، ٹھیک ہے، اس نعمت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، تو یہ حجاب ناری ہے، یہ حجاب۔ اور حجاب نوری کیا ہے؟ درمیان سے نفس کا اٹھ جانا، ٹھیک ہے، یعنی نفس کو کچلنے پر اتنا اصرار جو عیسائیوں نے کیا کہ جس کے نتیجے میں حضور نے فرمایا کہ نفس کا مطالبہ پورا نہیں لوگوں نے کیا، تو نفس کا حق نہیں ادا کرو گے تو نفس تمہیں پچھاڑ دے گا۔ یہ حجاب نوری ہے، ان کو مغضوب نہیں کہا، ان کو ظالین کہا، یہ غلط فہمی میں بھٹک گئے، یعنی اتنا اللہ ان پر ظاہر ہوا، یعنی اللہ کا ظاہر ہونا تو خیر نہیں اس میں کہا جا سکتا، لیکن اللہ کی محبت ان پر اتنی غالب آئی کہ انہوں نے اپنے اوپر رہبانیت کو فرض کر لیا۔ تو اب انہوں نے کی تو غلطی، بھٹک بھی گئے، لیکن اللہ نے، کیونکہ اللہ کی محبت میں بھٹکے ہیں تو اللہ کا غضب نہیں ہوا ان پر، لیکن یہ گمراہ ہیں، بھٹک گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک ہے اللہ کے،
دونوں کا انجام جہنم ہے، لیکن ان دو کی قسمیں ہیں، بھٹکنے کی دو قسمیں ہیں. ایک اللہ سے دور بھاگنے کے لیے زور لگاتا ہے اور بھٹک جاتا ہے، اور ایک نبیوں کی مدد کے بغیر اللہ کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور بھٹک جاتا ہے. تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی محنت کو ایک طرف رکھا، اور ہماری امت میں بھی پیدا ہونے لگا تھا ہم شادی نہیں کریں گے، ہم روزہ ہی رکھیں گے، ہم سوئیں گے نہیں، ہونے لگا تھا نا، حضور نے روک دیا. ٹھیک ہے، تو نفس خدا کی مخلوق ہے اور میرا معاون ہے، یہ نفس مطمئنہ بنے گا. ٹھیک ہے، تو میں نے اس سے، یہ میرے اندر آگ بھری ہوئی ہے، لیکن اس کو توانائی بنانا ہے اللہ کی طرف دوڑنے میں نا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں کیا ہے کہ فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اب یہاں پہ بات مکمل ہو گئی کہ صراط الذین انعمت علیہم. تو یہاں ایک صراط کی وضاحت ہے، دوسرا نعمت کی، اور یہ غیر المغضوب علیہم اور ولا الضالین جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ انعمت علیہم کی ہی صفت ہے، یعنی اکثر اہل علم کا اسی طرف رجحان ہے. ٹھیک ہے جناب، آج یہ بات مکمل ہو گئی، تو انشاءاللہ آپ اگلی دفعہ ہم اگلا سبق شروع کریں گے، یا کوئی جو بھی ہوا پھر انشاءاللہ سوال جواب. تو ابھی ٹائم نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.